اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سحری اور افطاری کے حوالے سے کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی دعا ثابت ہے؟ سب سے پہلے سحری جو روزے کی شروعات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھاتے ہوئے یا کھانے کے بعد کوئی دعا پڑھا کرتے تھے. اس سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ سحری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کوئی بھی خاص دعا ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری سے پہلے کوئی خاص دعا نہیں پڑھی ہے اور سحری سے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ نے کوئی خاص دعا نہیں پڑھی ہے. لہٰذا اگر کوئی خاص دعا پڑھتا ہے سحری اور افطاری کی اور یہ کہتا ہے کہ یہ سنت ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے، چونکہ سحری بھی کھانا ہے تو جس طرح عام وقت میں کھاتے ہوئے ہم بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد عام وقت میں جو دعا پڑھتے ہیں وہی دعا سحری کے لیے بھی ہوگی کہ ہم بسم اللہ سے شروع کریں اور سحری کھانے کے بعد وہی دعا پڑھیں جو عام طور پر کھانے کے بعد ہم پڑھتے ہیں. اسی طرح سحری کے لیے کوئی خاص نیت بھی نہیں ہے، زبان سے اس کو ادا کرنا، ایسی کوئی نیت شریعت میں نہیں ہے کہ ہم زبان سے روزے کی نیت کریں. سحری کے وقت ہو یا سحری کے بعد ہو، فجر سے پہلے ہو یا فجر کے بعد ہو، کلمات کی شکل میں کوئی نیت نہیں ہے. دل کے ارادے کا نام نیت ہے. دل میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کو سحری کھانا ہے، یہی آپ کی نیت ہے. نیت کلمات سے نہیں ہے. اگر نیت کلمات سے ہے کہ آپ دل میں نیت کریں اور زبان سے اسے بولیں بھی تو پھر مومن دن میں کئی عبادتیں کرتا ہے. اگر آپ سحری کے وقت نیت کو زبان سے بولتے ہیں تو پھر باقی عبادتوں میں بھی بولنا چاہیے، صدقہ کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے، کسی کو معاف کرتے ہوئے، کہ جس طرح وہ عبادت ہے یہ بھی عبادتیں ہیں. کسی کو معاف کرتے ہوئے، کسی پر رحم کرتے ہوئے ہم کوئی زبان سے کلمات نہیں کہتے. جس شکل میں ہے اس شکل میں عبادت ہم کرتے ہیں. یہی معاملہ سحری کا بھی ہے کہ اس میں نیت کرتے ہوئے کوئی خاص کلمات پہلے اور بعد میں نہیں ہے. اسی طرح روزے کی نیت کرتے ہوئے پہلے یا بعد میں کوئی کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اس کے بعد ہے افطار کا معاملہ کہ افطار میں روزہ کھولتے وقت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص دعا پڑھتے تھے. واللہ عالم، اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولتے ہوئے کوئی خاص دعا پڑھ کر روزہ کھولتے ہیں، یہ چیز ثابت نہیں ہے. بسم اللہ کہہ کے روزہ کھول لیا جائے، جو مشہور دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یہ دعا ثابت ہے اللہ کے نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ یہ پڑھا کرتے تھے، لیکن روزہ کھولتے وقت نہیں، افطار کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. تو یہ جو ثابت دعا ہے وہ بھی افطار کے بعد ہے، اور اس کا ترجمہ آپ جانیں گے تو آپ کو ترجمے سے بھی معلوم ہوگا کہ یہ افطار کے بعد ہے. ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، بھیگ گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور ہمارا اجر محفوظ ہو گیا انشاءاللہ. یہ تینوں چیزیں روزے کے بعد ہی ہیں. انسان کی پیاس جاتی ہے کب؟ جب وہ روزہ کھول لے، پانی پی لے. اس کی رگیں تر ہوتی ہیں کب؟ جب وہ پانی پی لے، کھا لے. اور اجر ثابت ہو گیا کہ ہاں یہ آدمی آج کا روزے دار ہے. یہ کب فیصلہ ہوگا؟ جب ہم نے افطار کر لیا ہو، روزہ پورا کر لیا ہو، تب اس دن کے روزے کا اجر محفوظ کیا جاتا ہے. تو یہ ترجمہ بھی بتاتا ہے کہ یہ افطار کے بعد کی دعا ہے، اور یہ جو دعا ہے بڑی عظیم دعا ہے ذهب الظمأ، کہ پیاس بجھ گئی، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اس کی نعمتیں ہم کھا کر کے جس طرح بھوکے اور پیاسے رہے، بھوک اور پیاس کا سلسلہ ختم ہوا، پیاس بھی مٹ گئی اور رگیں بھی تر ہو گئیں، اور ثبت الاجر، ہمارا اجر محفوظ ہو گیا انشاءاللہ. پوری مومن کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، جس طرح دن میں ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ بھوک اور پیاس ختم ہوتی ہے اور آدمی پانی پی کر کے رگوں کو تر کر لیتا ہے، اجر محفوظ ہوتا ہے. اسی طرح مومن کی زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ پریشانیوں میں، آلام اور تکلیفوں میں
اور خوشی اور راحت کے دن بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ زندگی گزارتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کی ساری تکلیفوں سے وہ آزاد ہوتا ہے اگر وہ نیک اور پرہیزگار ہے، اور اس کا اجر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا ہمیں احساس دلاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ تھکتے ہیں، آپ کو ہمیشہ تھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، پوری رات بھی بھوک اور پیاس نہیں ہے، صرف دن میں ہے، مغرب ہونے کے ساتھ بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح زندگی میں بھی جو پریشانی، جو تکلیف اور صبر ہے اطاعت پر، نافرمانی سے ہم صبر کرتے ہیں، یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت تک ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی ختم کر دے گا۔ اس کے بعد صرف اور صرف راحت ہے۔ جس طرح ہم افطار کر کے بھوک اور پیاس کو الوداع کرتے ہیں، اسی طرح مومن اپنی موت کے ساتھ اسے بھی الوداع کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کو دیکھ کر کے کہا مستریح او مستراح من، آپ نے کہا یا تو یہ وہ مستریح ہے کہ یہ آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے، آپ نے جنازے کو دیکھ کر کے کہا یہ شخص آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کیا معنی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ مومن دنیاوی زندگی میں کڑوی تقدیر کے فیصلوں پر صبر کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے، اسی طرح نیکی کے کاموں کے لیے صبر چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے صبر چاہیے، روزہ رکھنے کے لیے برداشت چاہیے، ان چیزوں کے ساتھ وہ تھکتا ہے، اور جیسے ہی مرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے اسے آزاد کرتا ہے۔ اب اس کے راحت کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا مستریح، یہ راحت پانے کے لیے جا رہا ہے، او مستراح من، یا اتنا برا تھا، اتنا خراب اور اتنے بری اعمال والا تھا کہ اس کے جانے کی وجہ سے لوگوں کو راحت ہو رہی ہے، یا تو خود راحت پانے کے لیے جا رہا ہوگا، یا اتنا برا ہوگا کہ جانے کی وجہ سے لوگوں کو راحت مل رہی ہے، اچھا ہوا دنیا سے ہی چلا گیا۔ تو یہ مومن کے لیے بھی ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ راحت پہنچانے والی دعا ہے کہ بھوک اور پیاس کی انتہا ہے، اسی طرح اس دنیاوی زندگی کی پریشانیوں کی بھی انتہا ہے۔ جس طرح بھوک اور پیاس کے بعد اجر ثابت ہے، انسان کی زندگی کے خاتمے کے بعد بھی اجر ثابت ہے انشاءاللہ۔ تو اس دعا کے ساتھ ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ افطار کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔